اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ طہارت کے مسائل کے سلسلے میں ہمارا جو نیا ٹاپک شروع ہوا ہے استحاضہ کے مسائل، اس ٹاپک کے تحت ہمارا لیسن نمبر 55 یعنی 55 ہے۔ ہم استحاضہ کے بارے میں بات کر رہے تھے پچھلے لیسن میں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا پچھلے لیسن 54 میں کہ استحاضہ وہ خون ہے جو پیریڈز کے علاوہ کسی بھی لیڈی کے جسم سے جاری رہتا ہے بار بار پورے مہینے یا بار بار بیچ میں رکنے کے بعد یا جیسے بھی، تو وہ استحاضہ ایک بیماری ہے، اور مستحاضہ وہ خاتون ہے جس کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم لیسن نمبر 55 میں بات کریں گے کہ جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے، یعنی کہ یہ جو بیماری ہے جس میں بلڈ کے قطرے آتے ہیں جسم سے، اس کو کہتے ہیں نا استحاضہ، تو اگر جس خاتون کو استحاضہ یعنی یہ بیماری ہونے سے پہلے اپنے حیض کے ایام معلوم نہ ہو، یعنی اپنی پیریڈز کے جو دن ہیں وہ اس کو یاد ہی نہ ہو کہ وہ کب ہوتے تھے اور کتنے دن ہوتے تھے، یعنی اس کے حیض میں اس کے جو پیریڈز کے دن ہیں اس میں بے قاعدگی رہی ہو، کبھی جلدی کبھی دیر سے آتے رہے ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے نا، کسی کے پیریڈ ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ ارریگولر ہوتے ہیں، وہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کب آتے ہیں کب ختم ہوتے ہیں، تو اگر ایسی لیڈی کو یہ والی بیماری ہو جائے اور اس کے بلڈ کے قطرے آنے لگے تو اسے حیض اور استحاضہ کے جو خون ہوگا نا اس کے رنگ میں فرق دیکھ کر احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ اب میں آپ کی اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ اگر کسی ایسی لیڈی کو، جیسے کہ میں نے پیچھے بتایا کہ اگر کسی پچھلے لیسن میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی لیڈی کو یہ بیماری ہے تو وہ اپنا نماز روزہ کیسے قائم کرے گی، یعنی وہ اپنے پیریڈز کے دن کو گن کے پہلے سے اس کو جو پتا ہوگا نا کہ میرے 5 دن آتے ہیں 6 دن آتے ہیں یا ان ڈیٹس میں آتے ہیں، تو وہ ان ڈیٹس میں تو وہ اپنے آپ کو سمجھے گی کہ یہ میری پیریڈز چل رہے ہیں۔ اب اس لیسن میں ہم بات کر رہے ہیں ان لیڈیز کی کہ جن کے پیریڈز ارریگولر تھے، جن کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کبھی تو 10 دن میں آ جاتے تھے، کبھی 15 دن میں، کبھی 20 دن میں، کبھی 25 دن میں، کبھی مہینہ، کبھی مہینے سے اوپر۔ اب وہ بیچاری کیا کریں؟ تو وہ یہ کریں کہ یہ جو بیماری کا خون ہے اس کا رنگ الگ ہوتا ہے اور جو پیریڈز کا خون ہے اس کا رنگ الگ ہوتا ہے، تو وہ دونوں کا رنگ چیک کریں۔ رنگ سے رنگ جو پہلے پیریڈز کے دنوں کا رنگ ہوگا وہ تو ذہن میں ہوگا نا، وہ رنگ اور یہ رنگ الگ الگ ہوتا ہے، اس میں کچھ لائٹ اور ڈارک کا بھی چکر ہوتا ہے۔ بیماری کا خون الگ کلر کا ہوتا ہے اور اس جو ماہواری کا خون ہے، بلیڈنگ جو ہوتی ہے وہ پیریڈز کی، وہ الگ کلر کا خون ہوتا ہے، تو وہ کلر کو چیک کر کے اور اندازہ لگا لیں کہ یہ میری ناپاکی والا خون ہے یا یہ میری بیماری والا خون ہے، اور اگر یہ ناپاکی والا ہے تو وہ اپنی نماز اور روزے کو چھوڑ دیں گی، جتنے دن 5 دن یا 7 دن یا 10 دن جو بھی ان کو پہلے رہتا ہوگا اس کے مطابق، اور پھر اس دوران بھی وہ خون کے رنگ سے اندازہ لگاتی رہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کو لگے کہ نہیں یہ رنگ تو میرا وہ والا ماہواری والے خون کا رنگ نہیں ہے، یہ تو کوئی نیا رنگ ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ میرا بیماری والا خون ہے، تو پھر آپ غسل کر کے وضو کر کے جس طرح نماز پڑھ رہی تھی اس طرح نماز پڑھتی ہیں اور اپنا علاج بھی جاری رکھیں۔ تو حضرت فاطمہ بنت ابی جبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ استحاضہ کی مریضہ تھیں، ان کو یعنی کہ مرض تھا، یہ ایک بیماری تھی نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جب حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ نبی کریم نے بتایا ان کو کہ جو ڈارکنیس ہوتی ہے وہ پیریڈز والے بلڈ کے اندر سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، کالے رنگ کا، یعنی کہ کالے سے ملتا جلتا جو کہ پہچانا جاتا ہے، یعنی ڈارک کلر ہوتا ہے، لہٰذا جب یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، سمجھ جاؤ کہ یہ تو میرا پیریڈز والا بلڈ ہے، ڈارک کلر والا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو، لائٹ کلر کا ہوگا، کچا کچا سا کلر ہوگا، تو وضو کر کے نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ بیماری کا خون ہے، استحاضہ کا خون ہے، اور یہ ایک رگ سے نکلتا ہے، اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان تھے کہ انہوں نے خواتین، اور کتنی اللہ کے حکم سے وہ حکمت بھی جانتے تھے اور کتنے اچھے مشورے بھی دے دیتے تھے کہ جو مریضہ تھیں اور ان کو بیچاری کو خود کچھ نہیں پتا تھا، تو نبی کریم نے ان کو ان کا رنگ بھی سمجھا دیا کہ جب رنگ ڈارک ہو، بہت ایسا کہ کالے کے قریب ہو جائے، تو سمجھ جانا کہ یہ ناپاکی والا خون ہے، لیکن جب خون کا کلر لائٹ ہو، بہت ہلکے سے رنگ کا ہو، تو آپ سمجھ جانا کہ یہ
बीमारी का खून है जो एक रग से निकलता है, इसका ताल्लुक रग से है, इसको आप धो लें और नमाज पढ़ें। जितनी दफा आपको लगे आप अपना जिस्म धो लें, वजू करें और नमाज पढ़ें। ठीक है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।